بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ بدعت ہم کہتے ہیں، علماء کرام کہتے ہیں، جنہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز شامل کر لینا، دین میں کوئی نئی چیز کا پیدا کر لینا، اس کو ہم بدعت کہتے ہیں، اور وہ گمراہی یا تمام گمراہیاں جہنم میں جائیں گی۔ تو میں دو ٹوک بات کروں گا میرے بھائیوں، میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کرتا۔ یہ جو تدوین حدیث ہے، حدیثوں کا مرتب کرنا ہے، روایات کا مرتب کرنا ہے، یہ تو نہ نبی نے کیا نہ صحابہ نے کیا۔ کسی نے انفرادی طور پر کچھ چند ایک لکھ لیں، رکھ لیں، وہ الگ بات ہے، لیکن دوسرا خلافت راشدہ میں یہ کام کسی نے نہیں کیا۔ یعنی کہ حکومتی سطح پر کام وہ ہوتا ہے جو حکومتی سطح پر ہوتا ہے۔ جو اس طرح انفرادی طور پر لوگ کام کرتے ہیں تو ان کو ہم نان سٹیٹ ایکٹرز کہتے ہیں، لیکن ان کا کام کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ کام وہ ہوتا ہے جو حکومتی سطح پر ہوتا ہے۔ تو نہ نبی نے کیا، نہ صحابہ کرام نے، اور نہ خلافت راشدہ میں کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے بھی ہوں گے، لیکن یہ چار تو طے ہے نا، خلافت راشدہ، یہ خلیفہ چار، انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ ذہن میں نہیں رہا، توجہ نہیں ادھر گئی، کہیں اور کچھ سوچتے رہے، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 مہینہ تک اس پر غور و خوض کیا کہ ہم ایسا کریں، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ 1 مہینے کے بعد جو ان کے الفاظ ہیں وہ بہت تاریخی الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی امتیں اسی لیے برباد ہو گئیں، تباہ ہو گئیں کہ انہوں نے نبی کے اقوال اکٹھے کیے اور اس پر جھک گئے، اور جو کتاب اللہ تھی وہ پس پشت چلی گئی۔ تو یہ کام ہوا، تو پھر یہ بعد میں کیوں ضرورت پڑی؟ اس کا بھی پتہ ہے، ملوکیت تھی، اس کو لیجیٹیمیسی دینی تھی، وہ لے آئے، خلافت کو ختم کرنا تھا اور دین بدلنا تھا، بدل دیا گیا، بدلا ہوا دین اب ہمارے پاس ہے۔ تو میں صرف بدعت کے حوالے سے کہتا ہوں، تو اسے کیا کہیں گے؟ آپ بتا دیں، آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہ بدعت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور بدعت سے خیر کی توقع، اس سے خیر نکالنا ناممکن ہے میرے بھائیو۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ بدعت سے خیر کیسے برآمد ہو سکتا ہے؟ اور نہیں ہو رہا۔ کیسے ہو رہا ہے؟ نہ وہ اصل دین ہمیں مل رہا ہے، اور نہ ہمارے جو تفرقے ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں، اسی بدعت کی وجہ سے ہیں۔ اور اصل دین چھپا ہوا ہے، اس کو دریافت کرنا، اس کو سامنے لانا بہت مشکل ہو چکا ہے، بات کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ ہم اس طرف آنا ہی نہیں چاہتے، اور بہت سارے وہ الجھنیں کھڑی کر دیتے ہیں، مسائل کھڑی کر دیتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، یہ نہ ہو تو کیا ہوگا، روایات نہ ہو تو کیسے چل سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، پہلے اس غلط چیز پر آئیں تو صحیح کہ جی ان کو سائڈ پہ کر کے اب یہ کرنا ہے۔ کرنا کیا بات ہے؟ وہ بھی بڑی مختصر سی بات ہے جو ہم نے بیٹھ کے طے کرنی ہے۔ میرے لیے جو مسئلہ ہے، جو لوگوں کے لیے مسئلہ ہے، میں تو اسی کی بات کروں گا۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ نبی نے کوئی شرعی واجبات ادا کر کے پیسہ اکٹھا نہیں کیا۔ ایسا نظام ہم نے بنانا ہے بس کہ جس میں یہ کام، یہ دولت جمع کرنے والا بھی نہ ہو۔ اب تو مجبوری ہے، کرنا ہے ہر بندے نے، کیا کرے؟ کوئی پیسے نہ جمع کرے تو کیا کرے؟ وقت کیسا گزرے؟ وہ بوڑھا ہو جائے پھر کہاں سے گزارا کرے؟ وہ اس کے بچے ہیں، بیمار ہونا ہے، سب اتنے معاملات ہیں، تو اس کو دولت کٹھی کرنے میں، یہ میں عرض کر چکا ہوں، 99% معاشرتی برائیاں اس کے ساتھ شامل ہے۔ کرنے والا کام صرف یہ ہے کہ باہم مشاورت سے بیٹھ کر ہم نے ایسا نظام ایک ڈیولپ کرنا ہے جس میں ملکیت نہ ہو، ملکیت کو ڈیفائن کیا جائے۔ وہ بھی بات میں پہلے کر چکا ہوں کہ ملکیت کو ڈیفائن کیا جائے۔ یہ جائیدادیں بنانے والا کام جو یہ نہیں، یہ نہ ہو، اور لوگوں کی ضروریات بھی پوری ہوں۔ کیوں نہیں بیٹھ کے بن سکتا؟ کیوں نہیں ایسا ہو سکتا؟ ایسا ہوا، یہ تھا دین۔ یہ کرنا پڑے گا ہمیں، لیکن ایسا کرنے میں رکاوٹ سب سے بڑی کیا ہے؟ یہ روایات ہیں، اور جن کا دل و جان سے ہم دفاع کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہم اس اصل دین کی طرف نہیں آ رہے۔ پہلے ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایسا ایک نظام، ایسے خد و خال والا نظام چاہیے، کیونکہ نبی نے دولت جمع نہیں کی، شرعی واجبات جمع دے کر دولت جمع نہیں کی، ہم نے بھی نہیں کرنی۔ اگر نہ کریں گے تو پھر چلیں گے کیسے؟ بیٹھیں
اس پر غور کرے، دیکھیں کس طرح چلتے ہیں، وہ کیسے چلے، پھر راہ نکلے گی، پھر پتہ چلے گا، یہ پھر سامنے آئے گا اسلامی معاشی نظام کیا ہے۔ تو بس سر دست میں بدعت کی بات کرنا چاہتا تھا کہ وہ کام جو نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، خلفائے راشدین نے نہیں کیا، بعد میں کیوں ہوا؟ اس کو دین بنا دیا گیا، قرآن کے برابر کر دیا گیا، قرآن کی مثل ان کتابوں کو قرار دے دیا گیا۔ اتنا بڑا ظلم دین کے ساتھ، میرے بھائی یہ غور کرنے والی بات ہے۔ بس میں یہی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ آپ کی مہربانی، آپ نے سنا تو ریکویسٹ وہی ہوتی ہے کہ سبسکرائب کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں۔ آپ کی مہربانی۔